آج بات کرتے ہیں قرض داروں کے لیے جو قرضہ لے کر کے بیٹھے ہیں اور وہ قرضہ نہ دینے کے لیے دل کے اندر خیال کر کے بیٹھے ہیں کہ اب قرضہ جو لے لیا ہے وہ دینا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں خیال رکھیے گا، اگر قرض دار ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ نے جس کا قرض لیا ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ آئیے میں آپ کے سامنے دو حکایتیں بیان کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں اور خود سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، اور جب دنیا سے جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی قرض باقی نہ ہو۔ آپ دیکھیں، ایک نوجوان ہے جس نے جوانی کے اندر توبہ کی اور اتنی بڑا ریاضت دار تھا، ریاضت کرتا، اللہ کی بندگی کرتا کہ اس کا شورا ہو گیا۔ اڑوس پڑوس کے گاؤں والے بھی اس کو دعوت دے کر کے گھر بلایا کرتے، دعوت کھلاتے تھے اور وہ چلا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا اس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ کسی دیکھنے والے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس پاک پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف تو کر دیا مگر مجھے جنت میں جانے نہیں دیا جاتا ہے، مجھے جنت کے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ وہ عرض کرتا ہے ایسا کیوں، کس لیے؟ وہ کہتا ہے بس بات ذرا سی ہے کہ ایک جگہ میں دعوت کھانے کے لیے گیا تو دعوت کھا کے جب میں واپس وہاں سے نکلا اور آ رہا تھا تو میرے دانت میں کوئی چیز یعنی بوٹی یا کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ اس کو نکالنے کے لیے میں نے ایک مکان سے، یعنی پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے اور یعنی پہلے جو مکان بنایا کرتے تھے اس میں لکڑی کے مکان بنتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایک تنکا میں نے توڑ لیا اس مکان کی چھت سے، اور توڑنے کے بعد میں نے دانتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اب صاف کر لیا، کرنے کے بعد میں چلتا گیا اور وہ تنکا میں نے کہیں پھینک دیا۔ اب جب پھینک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنکے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تنکا تو نے مکان کے مالک کے پوچھے بنا لے لیا تھا، اگر وہ مالک کے مکان تجھے معاف کرے گا تو میں تجھے جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک تنکا کیا حیثیت ہے اس کی، بتاؤ آپ کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے جو انسان، جو لوگ جو ہے یعنی ٹھیلوں پر یا کہیں چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، بنا اجازت کچھ بھی اٹھا کر کے اس کا کھا لیا کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ ایک اور حکایت اسی طریقے سے ملتی ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب ان کے بہت سارے مرید تھے۔ ان کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کے کسی مرید نے ان کو بھی خواب میں دیکھا اور عرض کرتے اپنے پیر صاحب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کرتے ہیں اللہ نے معاف تو کیا ہے مگر مجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب مرید نے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ مرید ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیر کو، اور پیر بھی ایسے نہیں اللہ کے ولی تھے، اس مرید نے کہا حضور آپ کی تو ولایت کا بڑا چرچا تھا، آپ کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں رکھا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا اس بندے سے کہ میری ایک نصیحت ہے اور میری ایک بات ہے وہ تمہیں پوری کرنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہوا یوں تھا کہ میں مرنے سے قبل میرا کپڑا پھٹ گیا تھا تو میں نے پڑوس سے جا کر کے سوئی لی، اور لینے کے بعد میں نے کہا ابھی لٹا دوں گا، اور میں نے سوئی سے اپنے کپڑے کے اندر پیبند لگایا۔ لگانے کے بعد وہ سوئی میں گھر میں رکھ کر کے بھول گیا اور مجھے احساس بھی نہیں رہا کہ میں وہ سوئی مانگ کر کے لے کے آیا تھا اور مجھے وہ سوئی واپس بھی کرنی ہے۔ بس اسی سوئی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گھیر رکھا ہے، عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ جلدی جاؤ اور وہ سوئی جو رکھی ہوئی ہے فلاں جگہ پر اس سوئی کو نکال کر کے اس کے حوالے کر دو، اس سے کہنا وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! وہ مرید کی جب آنکھ کھلی، صبح ہوئی، جلدی اٹھے، گھر سے بھاگے اور ان کے گھر پر گئے، اور جانے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ فلاں جگہ پر دیکھو سوئی ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں سوئی رکھی ہوئی ہے؟ کہا مجھے سب معلوم ہے، رات کو پیر صاحب نے خواب میں مجھے سب بتا دیا ہے۔ سوئی لی، لینے کے بعد پڑوس کے یہاں چلے گئے
اور کہا لو تمہاری یہ سوئی میرے پیر صاحب نے لی تھی اور یہ سوئی میں آج واپس کرنے آیا ہوں، آپ اس سوئی کو جو لی اور وہ بھول گئے دینے، اس کو آپ معاف فرما دیں اور اپنی سوئی آپ رکھ لیں۔ اس پڑوسی نے کہا اللہ اکبر، یہ سوئی تو میں خود بھی دے کر کے بھول گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو کہا تمہیں یاد رہا ہو نہ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب میدان محشر میں کرنے والا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، وہ ذات ہے، وہ بندے کی بندگی نہیں دیکھتا ہے، وہ بندے کی عبادت نہیں دیکھتا ہے، وہ بندے کی ریاضت نہیں دیکھتا ہے، وہ بندے کی تسبیح و تحلیل کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کی اللہ اکبر جب پکڑ کرنا چاہتا ہے تو اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی پکڑ کر لیا کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوا کرتی ہے۔ تو میرا یہی چھوٹا سا ایک پیغام ہے لوگوں، اگر کسی کا قرض ہو، کسی کا کچھ دبا کر کے بیٹھے ہو، آج کل کا یہ دور اللہ اکبر کسی کی کوئی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی کہیں اللہ اکبر کسی کو پریشان کر کے بیٹھا ہے، میں بس صرف اتنا کہوں گا لوگوں، مرنے سے پہلے اگر کسی کے قرض دار ہو تو اس کا قرض اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل آپ حادثات دیکھتے ہوں گے، کتنے حادثات اللہ اکبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، ایسے ایسے حادثات جو ہم نے نہ کبھی دیکھے نہ سنے، آج ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے وہ حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پوری کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک سال دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسا دور چل رہا ہے، میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں، مرنا برحق ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم جائیں تو اس طریقے سے جائیں جس کا جو بھی قرض ہو اس کو ادا کر کے جائیں۔ ادھر کسی کا قرض نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب میں آسانی عطا فرمائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں